اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، غیور نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، شہنشین پر تشریف فرما صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ و صدر جلسہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر خالد مبشر صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند ڈاکٹر محمد احسن نظامی صاحب، مولانا شفیق عالم اہل حدیث کے صدر تلنگانہ و آندھرا پردیش، ڈاکٹر حیدر نثار حسین آغا رکن پرسنل لاء بورڈ، مولانا نعیم مظہری صاحب، مولانا غیاث احمد رشادی صاحب، مفتی زبیر احمد قاسمی صاحب، مفتی محمد عمر عابدین قاسمی صاحب، سیکریٹری آل انڈیا ملی کونسل ڈاکٹر متین الدین صاحب، TRS کے قائد جناب سہیل صاحب، پروگرام کے کنوینر مولانا محمد فصیح الدین قاسمی صاحب، جناب عبدالجلیل خان صاحب، وحید گلشن صاحب اور شہنشین پر تشریف فرما تمام معززین، حاضرین اکرام، عزیزان ملت اسلامیہ، معزز حاضرین اکرام، میری آپ تمام سے یہ اپیل ہے کہ ہم کو متحد رہ کر اور پوری ڈسپلن میں رہ کر جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو احتجاج کا پروگرام بنایا ہے، اس میں آپ لوگوں کو اس میں شرکت بھی کرنا ہے اور اس کو کامیاب بھی کرنا ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وقف کا قانون جو BJP کی حکومت نے اپنی عددی طاقت کی بنیاد پر اس کو بنایا ہے، یہ قانون ہماری آئین، ہمارے سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کو اس بات پر مجبور کریں کہ اس قانون کو واپس لیں، تو میں آپ کو صرف ایک ہی مثال دے کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا۔ کل شام میں اسی گراؤنڈ پر جب مولانا فصیح الدین قاسمی صاحب کو، عبدالجلیل صاحب کو اور یہاں کے تمام آرگنائزرز کو یہ معلوم ہوا کہ اس جلسے کا پرمیشن کینسل کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر آپ لوگ آ کر بیٹھ گئے تھے اور آپ نے یہاں پر بیٹھ کر میڈیا کے سامنے کہا کہ ہم رات میں یہیں سوئیں گے اور کل جلسہ یہاں پر ہوگا۔ تو یہ اسی مزاج کو پیدا کرنا ہے، اسی مزاج کو پیدا کرنا ہے، اسی ضد پر ہم کو قائم رہنا ہے کہ جب تک قانون واپس نہیں ہٹے گا ہم میدان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے ایک چھوٹی سی آپ تمام لوگ کل شام میں آ کر یہاں پر بیٹھ گئے تو اجازت آپ کو مل گئی اور آج جلسہ ہو گیا الحمدللہ۔ اگر یہی مزاج پورے بھارت کے غیور مسلمانوں کا ہوگا تو یقین جانیے اس سرزمین پر، ہمارے ملک میں ایسے کروڑوں سیکولر ہندو بھائی بہن بھی ہمارے ساتھ آ کر ٹھہرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ مگر یاد رکھیے یہ لڑائی ہماری ہے، ہم کو ایک مزاج پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جائے گا ہم میدان نہیں چھوڑنے والے ہیں، چاہے ورنگل کا اسلامیہ گراؤنڈ ہو یا بھارت جو ہمارا وطن عزیز ہو، ہم میدان نہیں چھوڑیں گے، حکومت کو قانون واپس لینا پڑے گا۔
اور ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون ہمارے آئین کے خلاف ہے۔ ہمارے یہ جلسے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے منعقد کیے جا رہے ہیں، یہ کسی سمودائے یا کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ ہم تو ہمارے ہندو بھائیوں کو، ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی بہنوں کو، دلت بھائیوں کو، آدیواسی بھائی بہنوں کو، عیسائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، بودھ دھرم کے ماننے والوں کو، جین دھرم کے ماننے والوں کو، عیسائیزم جو عیسائی ہیں ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو قانون مسلمانوں کے خلاف بنایا گیا ہے، یہ قانون ہم سے وہ چیزیں ہم سے چھین لیتا ہے جو ہندو دھرم کے انڈومنٹ بورڈ کو حاصل ہے۔ یہ جو وقف کا ترمیمی قانون بنایا گیا، جو سکھ دھرم کے ماننے والوں کو جو سہولتیں ہیں، جو ان کے اختیارات ہیں، وہ بھارت کے مسلمانوں کو نہیں مل رہی ہے۔ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب آپ کے لیے کوئی چیز اچھی ہے، جب ہندو انڈومنٹ بورڈ کے لیے اگر یہ چیز اچھی ہے کہ وہاں پر کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا، جب سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی میں قانون ہے کہ کوئی غیر سکھ ممبر نہیں بن سکتا، جب آندھرا پردیش میں تروپتی دیوستھانم کا قانون یہ ہے کہ اس کے بورڈ کا ممبر کوئی غیر ہندو نہیں بن سکتا، تو ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے وقف بورڈ میں بھی کوئی غیر مسلم ممبر کیسے بن سکتا ہے؟ جب آپ کے پاس لیمیٹیشن کا قانون اپلائی نہیں ہوتا، لاگو نہیں ہوتا، اگر کوئی ہندو دھرم کی مندر کی جائیداد پر قابض ہے تو وہ اس کو قابض قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی گردوارہ پربندھک کمیٹی کی جائیداد پر کوئی لینڈ گرابر بیٹھا ہے تو اس کو لینڈ گرابر رہتا ہے وہ۔ مگر یہاں پر بی جے پی کی حکومت نے کہہ دیا کہ جو وقف کی زمین جس کا مالک اللہ ہے، اگر کوئی ناجائز قابض ہے 12 سال سے تو لیمیٹیشن کے قانون کے تحت وہ مالک بن جائے گا۔ یہ ہمارے دیش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے لیے کوئی چیز اچھی ہے تو ہمارے لیے بری کیسی ہو گئی بتاؤ آپ؟ تو اسی لیے ہم ہمارے دیگر تمام ابنائے وطن سے اپیل کر رہے ہیں، یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں بنایا گیا ہے، یہ مسلمانوں کی وقف کی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ مسلمانوں کی مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، امام باڑوں کو، قبرستانوں کو، عیدگاہ کو چھیننے کے لیے قانون بنایا گیا۔ اس سے وقف بورڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بی جے پی یہ جھوٹ بولتی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے فائدے کے لیے قانون بنایا۔ ہرگز نہیں بنایا تم نے مسلمانوں کے فائدے کے لیے۔ جتنے مسلمانوں کے ذمہ دار آرگنائزیشنز تھے پورے بھارت کے، جو ہماری پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے آئے، ان تمام نے اس بل کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، اور جو بی جے پی کے اشاروں پر ناچنے والے ہیں، جو ضمیر فروش ہیں، جو ڈرتے ہیں مودی سے اور اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ اس قانون کی تائید میں ہیں، اور ہم ان لوگوں کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ اب بی جے پی یہ کہتی ہے کہ ہاں مسلمان یہ دیش ان کے لیے مادر وطن ہے، مگر یہ دیش ان کے لیے مبارک نہیں ہے، ہولی لینڈ نہیں ہے۔ تو ہم ان لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ورنگل کے قلعے میں آؤ، یہاں پر خوش محل ہے اور کنڈا مسجد ہے جو 1330 کی بنائی گئی ہے۔ 1330 سے اس کنڈا مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں دی جا رہی ہیں۔ ہم اس سرزمین پر سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ، جب 100 سال سے ہم اس زمین کو اپنی مبارک زمین مان کر سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ ایسا کہیں کہ یہ ہولی لینڈ نہیں ہے؟ کیا تم ڈیسائیڈ کرو گے ہولی لینڈ نہیں ہے یہ؟ ارے ساورکر کی تھیوری کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ساورکر جو بھی لکھے وہ تعصب کی بنیاد پر لکھے تھے۔ آر ایس ایس جو کچھ کہتی ہے وہ تعصب کی بنیاد پر کہتی ہے۔
RSS کی جو کتابیں ہیں، RSS کے سر سنچالک کے جو بیانات ہیں، وہ بھارت کے سنویدھان کے خلاف ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ مسجدیں ہیں، تاریخ ہے ہماری، اور آپ کہتے ہیں کہ مادر وطن کے ہیں مگر ہولی لینڈ نہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نہ ہم کو جھکنا ہے، نہ ہم کو ڈرنا ہے، بلکہ پرامن طریقے سے ہم کو اپنے اس احتجاج کو جاری رکھنا ہے۔ جب تک قانون واپس نہیں لیا جائے گا، بھارت کے 20 کروڑ مسلمان احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے۔ جب تک قانون واپس نہیں لیا جائے گا، چاہے ورنگل ہو، چاہے ہندوستان کا کوئی گاؤں اور شہر ہو، وہاں پر مسلمان اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ، دلت بھائیوں کے ساتھ، آدیواسی بھائیوں کے ساتھ، سکھ دھرم کے ماننے والوں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کالے قانون کے خلاف احتجاج کرے گا۔ اور بار بار ہمارے وزیر اعظم اپنے بھاشن میں کہتی ہیں کہ عبدل پنچر بناتا ہے۔ سنو وزیر اعظم، عبدل ضرور پنچر بناتا ہے، عبدل غیور ہے، اور عبدل آپ کے دوست مسٹر مکیش کی طرح ایک یتیم خانے پر اپنا محل تعمیر نہیں کیا جو آپ کے دوست نے ممبئی میں تعمیر کیا تھا۔ عبدل ضرور پنچر بناتا ہے، مگر عبدل کسی کی زمین پر اپنا گھر نہیں بناتا۔ اور پردھان منتری کہتے ہیں کہ عبدل غریب ہے۔ ارے پردھان منتری، غریب تو عبدل کے ساتھ رام بھی ہے۔ اب مکیش تو دولت مند ہے، مگر ہندو بھائی بھی غریب ہے، کیونکہ بھارت کے بینک صرف آپ کے دوست کو لون پہ لون دے جاتے ہیں۔ آپ بتائیے، عبدل پنچر بناتا ہے اور پردھان منتری بولتے غریب ہے۔ آپ کی حکومت نے 11 سال میں بھارت کی اقلیتوں کو جو پری میٹرک اسکالرشپ ملتا تھا، خاص طور سے مسلمانوں کو، اس نے آپ نے ختم کر دیا۔ صرف 9ویں اور 10ویں جماعت سے آپ نے اس کا قانون بنایا، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ پری پرائمری اور پرائمری لیول پر ہوتا ہے۔ آپ نے مولانا آزاد فیلوشپ ختم کر دی تاکہ کوئی اقلیتی اور خاص طور سے مسلمان بچے ڈی فل اور پی ایچ ڈی نہ کر سکیں۔ آپ نے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ میں اضافہ نہیں کیا۔ جو یونٹ کاسٹ کے پیسے ملتے ہیں وہ 2008 سے وہی ہے، اس کو اضافہ نہیں ہوا۔ اور پھر پردھان منتری کہتی ہے، بی جے پی کہتی ہے، RSS کہتی ہے، نائیڈو کہتی ہے، نتیش کمار، چراغ پاسوان، کمارا سوامی یہ کہتی ہے کہ ہم نے کہا کہ اس قانون میں پسماندہ مسلمانوں کو بھی حصہ ملنا چاہیے۔ چلیے، آپ کی بات کو ہم سن لیے، مانتے تو نہیں، مگر آپ یہ بتاؤ، تمہارے پاس ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے؟ 240 تمہارے پاس MP ہیں، بی جے پی والوں، تمہارے پاس ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھو۔ اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ جس کو حق نہیں مل رہا اس کو حصہ ملنا چاہیے، تو پھر تم مسلمانوں کے جو پسماندہ مسلمان ان کے ریزرویشن کے خلاف کیوں ہو؟ جب تم مودی یہ کہتے ہیں کہ جس کو حصہ نہیں مل رہا ان کو حصہ ملنا چاہیے، تو بھارت کی انٹیلیجنس میں صرف ایک محترمہ آفیسر ہے مسلمان اور کوئی نہیں ہے۔ ڈالو اس میں، کیوں نہیں ڈالتے اس میں؟ آپ بتاؤ کیا پوزیشن ہے؟ آپ نہیں بتا پائیں گے۔ یہ قانون صرف اس لیے لایا گیا تاکہ ہماری جائیدادوں کو چھین لیا جائے۔ لیمیٹیشن ایکٹ اپلائی ہوگا تو جو کل تک قابض ہے وہ مالک بن جائے گا۔ اور مودی جی کہتے ہیں، بی جے پی کہتی ہے کہ وقف الاولاد اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اگر کوئی بچی کا حق اس میں نہیں مارا جا رہا ہے۔ ہم پردھان منتری سے یہ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو مسلم بیٹیوں سے اتنی ہمدردی اگر پیدا ہو رہی ہے تو پھر وہ بچی کی جو عصمت ریزی کی گئی تھی گجرات میں جب آپ مکھیہ منتری تھے، اس کو بھی اپنے گھر میں بلاؤ، چائے پلاؤ اور بولو بیٹی میں تیرے ساتھ ہوں۔ بلقیس بانو سے محبت نہیں، مگر وقف الاولاد میں بچوں کا حق نہیں مارنا چاہیے۔
یہ کون سا قانون ہے بتائیے آپ؟ ہمارے ہندو بھائی جانتے ہیں کہ ان کے سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی میں اگر کسی ہندو بھائی کے 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، اور ویسے ایک مسلمان کی 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، تو ہمارے ہندو بھائی کی جو سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی ہے وہ ول کے ذریعے اپنے 2 بیٹیوں کو چھوڑ کر اپنے 1 بیٹے کو اپنی پوری جائیداد دے سکتا ہے۔ قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور اگر مسلمان کوئی باپ یا ماں اپنے 2 بیٹیوں کو چھوڑ کر 1 بیٹے کو دینا چاہتی ہے تو ہم نہیں دے سکتے، 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ آپ ول پاور کا اختیار نہیں نکالیں گے، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے نام پر جائیداد دے رہے ہو تو بچوں کا حق نہیں مارا جائے گا۔ ارے میں اللہ کو دے رہا ہوں، اللہ کو مالک بنا رہا ہوں، تو کہاں بیٹی، کہاں بیٹا، کہاں رشتہ دار، کہاں ماں، کہاں باپ کا حصہ؟ مگر مودی جی بولے نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، شریعت اجازت دے رہی ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس میں یہ قانون بنا دیا گیا، وقف ایویکیو پراپرٹی ہے، ہزاروں ایکڑ وقف ایویکیو پراپرٹی اتر پردیش میں، ہریانہ میں، پنجاب میں، اب وہ پوری نکل گئی، اب گورنمنٹ اس کی مالک بن گئی، وقف ایویکیو پراپرٹی نہیں ہے، اب گورنمنٹ کے حق میں آ گئی۔ اب جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں آ گئی تو کل گورنمنٹ بولے گی نہیں، یہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے۔ اس قانون میں سیکشن 3D بنایا گیا، جو پوری پارلیمنٹ میں اتفاق سے اللہ نے مجھے ہی موقع دیا اس کے بارے میں بولنے کے لیے۔ اور کیا ہے قانون؟ وہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آثار قدیمہ کے تحت پروٹیکٹڈ اور اینشنٹ مانیومنٹ ہے تو وقف نہیں ہوگا، اس کا مالک ASI ہوگا، آثار قدیمہ ہوگا۔ کیسے ہوگا بتائیے آپ؟ آثار قدیمہ پہلے آیا یا پھر یہاں پر ورنگل کی کونڈا مسجد پہلی آئی؟ بتاؤ آپ۔ کونڈا مسجد پہلی آئی تھی نا، مکہ مسجد پہلی آئی۔ آثار قدیمہ تو انگریزوں کے زمانے بنایا گیا۔ تو مودی جی بول رہے نہیں، وقف نہیں ہوگا، آثار قدیمہ اس کا مالک ہوگا۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ گیان واپی اور کاشی کی مسجدوں کو جب ASI کے حوالے کر دیا جائے گا تو پھر ختم ہو گیا قصہ۔ وہ ASI والے بولیں گے کہ نہیں، اب آپ کی نماز پڑھنے سے ہو سکتا مسجد میں کچھ ہو رہا، یا تو آپ سورج کے طلوع اور غروب کے درمیان میں ظہر اور مغرب کی نماز، ظہر اور عصر پڑھ لو، یا پھر جمعے کی ایک نماز پڑھ لو، یا نہیں یاد بند کر دیں گے۔ یہ 3D کا قانون بنایا گیا، 2C کا قانون بنا دیے، سیکشن 2C کہ جتنے بھی ٹرسٹ اس قانون سے پہلے اور بعد میں تھے، مودی جی نے خواہ ہمارے بوری مسلمانوں کے کھندے پہ رکھ کر توپ چلا دی اور کہا کہ بوری مسلمانوں کے لیے، جبکہ آپ نے ایسا قانون بنایا کہ بوری مسلمان تو بول رہے تھے کہ ہم کو مت رکھو اس قانون میں، کیونکہ ان شیعہ کا ایک حصہ ہے، ان کے پاس دائل مطلق کا ایک کنسپٹ ہے، اس کے خلاف جاتا ہے قانون یہ۔ مگر مودی جی نے کہا آؤ بوری بھائیو، تمہارے کھندے کے رکھ پر توپ چلاؤں گا، فائدہ مکیش کو کرنا ہے، تم کو نہیں کرنا۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ ماموں کی دکان پہ نانا کی فاتحہ ہو گئی۔ یہ کام مودی جی کر دیے، اور بار بار بول رہے بی جے پی والے نہیں مسلمانوں کے لیے حق میں بنایا گیا ہے۔ اور بی جے پی ایک پامفلیٹ نکالی جس میں لکھتے ہیں کہ 70% وقف کی جائیداد پہ قبضہ ہو گیا۔ ارے بھائی، جب قبضہ ہو گیا تو آپ لیمیٹیشن قانون کیوں اپلائی کر رہے ہیں؟ تو بی جے پی والے بولتے اویسی بہت سی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ ارے بھائی صاحب کہاں ہے بتاؤ، میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں، کہاں ہے بتاؤ، کدھر ہے، کون سی جائیداد ہے؟ اگر قبضہ کر کے بیٹھا ہے تو تم میرے کو مالک کیوں بنا رہے پھر؟ میرے بھائی، یہ قانون آپ کی مسجدوں کو چھیننے کے لیے بنایا گیا ہے، یاد رکھو۔ پارلیمنٹ کے سامنے مسجد ہے جس کے امام مولانا محب اللہ ہیں، جو رامپور کے MP ہیں۔ بی جے پی کہتی ہے کہ وہ مسجد گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، وقف کی نہیں ہے۔ اگر یہ قانون رہے گا
تو کل اس مسجد پر پوسٹر لگ جائے گا کہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، وقف کی نہیں ہے، محب اللہ تم نماز نہیں پڑھا سکتے۔ میں مثال دے کر آپ کو بتا رہا ہوں، وقف با یوزر نہیں رہے گا۔ وقف با یوزر کیسے نہیں رہے گا؟ ہم ہمارے ہندو بھائیوں سے میں کہہ رہا ہوں، بی این مکھرجی جو ایک ہائی کورٹ کے جج تھے، جنہوں نے ہندو دھرم کے بارے میں جو کتاب لکھی اس میں لکھا، جس کو اگر کورٹ میں کوئی ہندو دھرم کا مقدمہ گیا تو بی این مکھرجی کی کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور بی این مکھرجی نے لکھا کہ اگر کوئی چیز استعمال ہوتی ہے تو وہ مندر کی جائیداد بن جاتی ہے، کوئی چیز استعمال ہوتی ہے تو مورتی کی جائیداد بن جاتی ہے، تو جب وہاں پر جائیداد بن جاتی ہے تو یہاں پر کیوں نہیں بن سکتی؟ وقف با یوزر جس کو رام مندر بابری مسجد کے کیس میں سپریم کورٹ نے اپیل کیا، مگر مودی کہتے ہیں وقف با یوزر نکال دو، اور کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوگی اور اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو وقف با یوزر نہیں ہوگا۔ جھگڑا اگر وقف بورڈ اور گورنمنٹ میں ہوگا تو کلیکٹر کے اوپر ایک آفیسر ڈیسائیڈ کرے گا۔ اب 6 مہینے کے اندر سینٹرل وقف پورٹل کے اوپر تمام وقف جائیدادوں کو رجسٹر کرنا ہے۔ جب آپ رجسٹر کریں گے تو ورنگل کا کوئی ایک سنگھ پریوار کا شخص جا کر کلیکٹر سے کہے گا اس کو رجسٹر نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ یہ مسلمانوں کی نہیں ہے۔ تو کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا، انکوائری آرڈر کرتے ہی وہ وقف نہیں رہے گی۔ کلیکٹر انکوائری آرڈر کر کے سو جائے گا، ریٹائر ہو جائے گا، انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوگی، ہم اپنی وقف کی جائیداد کو کھو دیں گے۔ میرے بھائی، اس طرح سے اس قانون کو بنایا گیا، کوئی چیز نہیں بچے گی۔ یہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے، یہ ہماری شناخت کی لڑائی ہے، یہ ہماری بقا کی لڑائی ہے۔ اگر آج آپ ذرا سی بھی کاہلی کریں گے تو یاد رکھیے آنے والی نسل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جس طرح آپ نے کل اس میدان میں مٹھی بھر مسلمان یہاں پر بیٹھ گئے تھے، ہم نہیں اٹھیں گے، جلسہ ہوگا کل۔ اگر بھارت کے 18 کروڑ مسلمان، 20 کروڑ مسلمان میں سے اگر 15 کروڑ یہ طے کر لیں گے میدان نہیں چھوڑیں گے، یا تو قانون جائے گا یا پھر ہم اس زمین کے اندر چلے جائیں گے، تو قانون واپس ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہم تمام کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کو نبھانا پڑے گا۔ قانون کے دائرے میں رہ کر ہم کو اپنی لڑائی کو جاری اور ساری رکھنا پڑے گا، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم چندرا بابو نائیڈو کو بھی کہہ رہے ہیں، تم نے بہت بڑا دھوکہ دیا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے اپنے سسرے کو دھوکہ دیے تو تم دوبارہ اقتدار پر آ گئے۔ نائیڈو، تم نے بھارت کے آئین کو دھوکہ دیا ہے۔ نتیش کمار، تم نے بھارت کے آئین کو دھوکہ دیا ہے۔ کمارا سوامی، تم نے بھارت کے آئین کو دھوکہ دیا ہے۔ چراغ پاسوان، تم کو اپنے والد کی قربانیوں کا لحاظ نہیں رہا۔ تم نے بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کو دھوکہ دیا ہے۔ مسلمان نہ صرف بلکہ پورے بھارت کے وہ ذمہ دار لوگ جو اس ملک کے چپے چپے سے محبت کرتے ہیں، وہ کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج تم اقتدار میں ہو، انشاءاللہ کل ایسا وقت آئے گا جب تم گمنامیوں کے وادیوں میں پھرو گے، اور جب تم روڈ پر اکیلے چلو گے تو لوگ تمہاری طرف دیکھ کر تھوکیں گے بھی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ تم کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ تم نے بھارت کو دھوکہ دیا، تم نے بھارت کے آئین کو دھوکہ دیا۔ یہ قانون جو صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں، امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون اور آئین کے خلاف بنایا گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اس جلسے سے ہمارے وزیر اعظم کے پیغام یہ بھی دینا چاہتے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، کون سا یونیفارم سول کوڈ؟ جو قبائلیوں کو، آدیواسیوں کو اس سے مستثنیٰ کر دیتا ہے، وہ کیسا یونیفارم ہوگا؟ ول پاور تم برقرار رکھو گے، کیسا یونیفارم ہوگا؟ تم لو جہاد کے نام پر قانون بناؤ گے، کیسا یونیفارم ہوگا؟ بتاؤ کون سا اس میں یونیفارمٹی ہوگی؟ اس کے خلاف بھی ہم کو تیار رہنا ہے۔ بی جے پی یہ کوشش کرے گی، سال کبھی وقت آئے گا بولے ہم یونیفارم سول کوڈ بنانا چاہیں گے۔
यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो हमारे हिंदू भाइयों को पूछना चाह रहा हूं, क्या दया भागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट का यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? आप दया भागा स्कूल ऑफ थॉट को मानेंगे, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को मानेंगे? बताइए आप कौन सी चीज को आप मानेंगे? ये देश की खूबसूरती यह है कि यहां पर हजारों कल्चर है, तहजीब है। इस देश की ताकत यह है कि यहां पर बेशुमार मज़ाहिब को और बेशुमार अकाइद को मानने वाले लोग बसते हैं। ये देश को एक रंग में रंगा नहीं जा सकता, इस देश को एक तहजीब में नहीं रंग दिया जा सकता, इस देश को एक आइडियोलॉजी में रंग नहीं दिया जा सकता। ये देश वो है जो पूरे विश्व में नहीं है। इसकी ताकत यह है कि यहां पर लोग कभी अल्लाह को मानते हैं, तो कभी भगवान को मानते हैं, तो फुलां को मानते हैं, कोई किसी को नहीं मानते। ये भारत है। भारत ये है जो आरएसएस भारत बनाना चाहती, वो भारत नहीं रहेगा। भारत की खूबसूरती और ताकत अलग है, इसको इनको समझने की जरूरत है। और मैं हमारे महाराष्ट्र की हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि एक मोहतरमा है, पूना में कानून की डिग्री हासिल कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अनाप शनाप बक रहे हैं, और बाद में जो वारिस पठान और दीगर लोगों ने कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पड़ोसी मुल्क से, पाकिस्तान से किसी ने मुझे गाली दी तो मैंने वीडियो बना दिया। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत है, और हम महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा करते उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, BNSS के तहत गिरफ्तार होना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात यह है कि एक मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ अनाप शनाप बक दिए कि उनको हमने वहां पर भिजा दिया। ये कौन सा चीज है ये? और मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत उस मिनिस्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? हाई कोर्ट ने FIR दर्ज किया, गिरफ्तार नहीं किए। और वही एक अली खान महमूदाबाद प्रोफेसर ने कुछ गलत बात नहीं की तो हरियाणा की पुलिस प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर ली। अरे तुम्हारा मिनिस्टर अनाप शनाप गंदी बात कर गया, भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ फौज में उसने बहादुरी से काम अंजाम दे रही, उसको नहीं हटाते, उसको गिरफ्तार नहीं करते, मगर गिरफ्तार आप अली खान महमूदाबाद को कर लेते। ये कौन सा इंसाफ है आप बताइए? तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको मुत्तहिद रहना है। और मैं जो कुछ भी यहां कह रहा हूं, अब कल तक कोई और ये संघ परिवार के लोग मुझे गाली देते थे, अब पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तानी लोग मुझे अपने मुल्क का दूल्हा भाई बना लिए। मगर हम उनको भी ये पैगाम दे रहे हैं, ये हमारे घर की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारी देश की बात है। हमको जमहूरियत इस बात का इख्तियार देती है कि अगर कोई हुकूमत हमारे आइन के खिलाफ कानून बनाती है तो हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जहां तक भारत की सालिमियत का मसला है, उस पर हम सब मुत्तहिद हैं। अगर आज हम भारत की सालिमियत और पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं तो किसी मोदी अमित शाह के लिए नहीं, भारत के लिए खड़े हैं। हम शख्सियतों के लिए नहीं खड़े, इस देश के लिए खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और कल भी खड़े रहेंगे, क्योंकि इस देश की आजादी में सबसे पहले अगर किसी ने अपना खून बहाया तो हमारे गय्यूर उलमा इकराम ने बहाया था। अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने जिहाद का फतवा दिया तो हमारे उलमा इकराम ने दिया। और आज वही उलमा इकराम आपसे अपील कर रहे हैं कि कानून काला कानून है, मुत्तहिदा तौर पर हमको इस कानून के खिलाफ खड़े होना है और पुरअमन तरीके से एहतजाज में हिस्सा लेना है। हम अल्लाह से भी दुआ करते रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इन कोशिशों को अल्लाह कामयाब कर दे, अल्लाह हमारी इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। क्योंकि याद रखो, वफ़ का मालिक अल्लाह है और मस्जिद अल्लाह का घर है। हम अल्लाह की मखलूक हैं, जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है।
جس چیز کا مالک رب کائنات ہے، جس مسجد کو ہم اللہ کا گھر بولتے ہیں، اگر ہم اس کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو تم میں کیا غیرت باقی رہے گی؟ تم تو پھر ایک چلتی پھرتی لاش بن جاؤ گے۔ زندگی کا اگر ثبوت دینا ہے، ملی غیرت کا اگر ثبوت دینا ہے، اگر اس آئین کو، سنویدھان کو بچانا ہے، بھارت کو مضبوط کرنا ہے، بھارت کو وکست بھارت بنانا ہے، تو یہاں پر کوئی ایسا قانون، کوئی حکومت نہیں بنا سکتی جو کسی کے مذہب کے خلاف جاتا، جو کسی بھارت کے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف جاتا۔ تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، اس کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں۔ کیا آپ اس کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں؟ کیا آپ وقف کے اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ اگر ریجیکٹ کرتے ہیں تو اپنا سیل فون کھول کے لائٹ کی بتی جلائیے تاکہ بی جے پی آر ایس ایس کے دماغ کی بتی جلے۔ جلائیے سیل فون۔ پورے ورنگل میں دیکھو، یہاں پر آج اسلامیہ گراؤنڈ میں سیل فون کی لائٹیں کھل گئی ہیں جو اس قانون کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بھارت، بھارت